الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ لقمان آیت نمبر 20 سے لے کے آیت نمبر 34 یعنی رکوع نمبر 3 اور 4 جو ہیں ان کا مطالعہ کریں گے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پچھلی نشست میں ہم نے اس سورہ کے پہلے 2 رکوع کا مطالعہ کیا تھا اور یہ جانا تھا کہ اس کتاب حکیم میں ایسی نشانیاں بیان فرمائی گئی ہیں جنہیں ایک غیر جانبدار ذہن جو ہے وہ آسانی کے ساتھ سمجھ کر اپنی زندگی کو سنوار سکتا ہے۔ دوسری چیز، شکر کی عملی صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو اور صلاحیتوں کو ایک اچھے انداز میں استعمال کیا جائے۔ تیسری چیز، اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات میں کسی کو بھی شریک ٹھہرانا سب سے بڑا ظلم ہے، اور اس کی عملی شکل اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ بلا واسطہ تعلق قائم کرنا ہے، کیونکہ کسی بھی چیز کا ہمارا تعلق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی معرفت سے ہونا چاہیے۔ چوتھی چیز جو ہم نے جانی تھی وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کی ہر حال میں فرما برداری کرنا، الا یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے کا کہیں۔ اور ایک پانچویں بات، ایک اچھے اور پر اثر طرز کلام کے لیے ضروری ہے کہ بات ایک میٹھے اور دل نشیں انداز میں کہی جائے تاکہ مخاطب پر اچھے اثرات مرتب ہوں۔ یہ جو اونچی آواز اور جو تلخ لہجہ ہے اس سے مخاطب پر ناگوار اثرات مرتب ہوتے ہیں اور وہ اس سے بددل ہو جاتا ہے۔ اس مختصر سے ایک انٹروڈکشن کے بعد اور ایک بیک گراؤنڈ کے بعد آئیے آج چلتے ہیں ہم آج کے سبق کی طرف۔ اور پہلی آیت جو کہ آیت نمبر 20 ہے، علم تراؤ، کیا تم نہیں دیکھتے، تم غور نہیں کرتے ہو، ان اللہ سخر لکم، کہ اللہ تعالیٰ نے مسخر فرما دیا ہے تمہارے لیے، ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ بھی ہے آسمانوں میں اور زمین میں، وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، وَأَسْبَغَ، اور تمہیں ہر طرح کی چیزیں دی ہیں، کسی طرح کی کوئی کمی نہیں چھوڑی ہے، کہ آپ کو اتنی نعمتیں اتنی صلاحیتیں دی ہیں کہ کسی طرح کی کوئی کمی نہیں چھوڑی ہے۔ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ، تمہیں ہر طرح کی نعمتوں سے نوازا ہے، ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، ظاہری بھی اور باطنی بھی۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے کچھ ہیں، مَن یُجَادِلُ فِی اللَّہِ، جو کہ اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں، یعنی ایسے خام خواہ کے بحث مباحثے کرتے ہیں، بغیر علم، بغیر کچھ جانے، بغیر علم رکھے، ولا ہدن، اور بغیر ہدایت کے، ولا کتاب منیر، اور نہ ان کے پاس ہے روشن کتاب، نہ ان کے پاس روشن کتاب ہے، کتاب منیر ہے۔ اب تھوڑا سا اس آیت پہ ایک کوشش کرتے ہیں کہ اس کو تھوڑے سے کچھ اور پہلو جو ہیں وہ بھی واضح ہو جائیں۔ لفظ آیا تھا سخر لکم، تمہارے لیے تسخیر کر دیے ہیں۔ اب اسی پہ تھوڑا سا سخر لکم پہ غور کیجئے کہ مسخر چیز، جو چیز مسخر ہو چکی ہے یا جو وسائل مسخر ہو چکے ہیں، وہ تو اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ کب انہیں کسی کام میں لایا جائے اور ان کے اندر جو صلاحیتیں ہیں، ان کے اندر جو صفات ہیں، ان سے فائدہ اٹھایا جائے۔ اگرچہ یہ چیزیں ہمیں تو بغیر کوشش کے مل گئی ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ہاتھ پاؤں توڑ کے تو بیٹھ جائیں۔ اللہ تعالیٰ کی منشا یہ ہے کہ زندگی میں ہر عمل اور زندگی کی ہر حرکت کو من جانب اللہ سمجھا جائے۔ جدت اور کوشش اس لیے ضروری ہے کہ آدمی اپاہج بن کر زندگی نہ گزارے، بلکہ اس کائنات کا ایک متحرک فرد بن کے گزارے۔ اب ایک بات کا یہ سوال اٹھایا جاتا ہے کہ یہ چیزیں کس حد تک مسخر ہیں۔ سیدھا سا جواب یہ ہے
جس مناسبت سے آپ جد و جہد کریں گے اور جس مناسبت سے آپ عملی اقدام اٹھائیں گے، یہ وسائل بھی اسی مناسبت سے آپ کو ملتے جائیں گے۔ کیوں قانون یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے زمین اور آسمان اور زمین و آسمان کے اندر جو کچھ بھی ہے سب کا سب مسخر کر دیا ہے۔ اب اس کے استعمال کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اللہ کی اس تسخیر کو صرف اور صرف مادی حدود میں استعمال کیا جائے، اور دوسرا اور احسن طریقہ یہ ہے کہ وسائل کو اس لیے استعمال کیا جائے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پیدا کیے ہیں، یعنی کسی چیز یا صلاحیت کے حصول کو ذاتی کمال نہیں، اپنی کوششوں کا نتیجہ نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی معرفت سے جانا جائے۔ کیونکہ کسی چیز کے ساتھ بھی جب آپ بلا واسطہ تعلق بنائیں گے، یہ آپ سمجھیں گے، تو یہ پھر وہی شرک کی عملی شکل بن جائے۔ اب دوسرا لفظ آیا تھا کتاب منیر۔ اب دو لفظ ہے، کتاب آپ کو پتہ ہے، منیر نور والی، یا منور، آپ کہتے ہیں منور کتاب، یعنی ایسی کتاب جو اللہ تعالیٰ کے نور معرفت سے منور ہے، اور اس میں دی گئی ہر ایک چیز بالکل واضح اور بہت روشن ہے۔ اس میں نہ تو کسی طرح کی کوئی ایمبیگوٹی ہے، کوئی شک نہیں، کہیں تفاوت نہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کی مسخر کی ہوئی چیزوں سے آپ نے دیکھا آخری کیا تھا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ، تین چیزیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی مسخر کی ہوئی چیزوں سے صحیح فائدہ وہی اٹھا سکتے ہیں جن کے پاس علم ہوگا، جن کے پاس ہدایت ہوگی، اور جو کتاب منیر کے اوپر عمل کریں گے۔ اب ہم چلتے اگلی آیت پہ، وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اتباع کرو، جو اس راہ پہ چلو، ما انزل اللہ، جو کہ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے، جو ہدایت اللہ نے دی ہے، قالو، تو یہ کہتے ہیں بل نتبع ما وجدنا علیہ آباءنا، قالو کہتے ہیں بل نتبع، ہم تو اتباع کریں گے، ہم تو اسی راہ پہ چلیں گے، ما وجدنا، جس پہ ہم نے موجود پایا ہے، علیہ آباءنا، اپنے ماں باپ کو، اپنے آباء و اجداد کو، اپنے باپ دادوں کو۔ اب خود غور کریں کہ ایک طرف اللہ کی راہ ہے اور دوسری طرف یہ انسسٹ کیا جا رہا ہے کہ ہم تو اس راہ پہ چلیں گے جس پہ ہمارے باپ دادے چل رہے تھے۔ اب دیکھیے آگے کیا جواب دیا جا رہا ہے، اولو کان الشیطان یدعوہم الی عذاب السعیر، کیا تب بھی، کیا پھر بھی، کہ اگر شیطان جو ہے انہیں دعوت دے رہا ہو، شیطان انہیں بلا رہا ہو عذاب سعیر کی طرف۔ اب سعیر کیا ہے؟ ایک بڑکتا ہوا شعلہ، اور شعلے عام طور پہ جلاتے ہیں، جلن کا عذاب۔ اب اسی بات پہ تھوڑا سا ہم غور کرتے ہیں، ما وجدنا علیہ آباءنا، جس پہ پایا ہم نے اپنے آباء کو، اپنے آباء و اجداد کو۔ اب اس طرح کی متعدد آیات جو ہیں وہ قرآن حکیم میں موجود ہیں، جیسے سورہ انبیاء آیت نمبر 52 اور 53، ان کا ترجمہ میں پڑھ رہا ہوں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے پوچھا یہ کیسی مورتیں ہیں جن پہ تم مجاور بنے بیٹھے ہو، کہنے لگے ہم نے پایا اپنے آباء و اجداد کو ان کی ہی پوجا کرتے۔ اور دوسرا سورہ الزخرف آیت نمبر 23، اور اسی طرح جب کسی کو بھیجا ہم نے تجھ سے پہلے خبردار کرنے کو کسی بستی میں، تو کہنے لگے وہاں کے خوشحال لوگ ہم نے تو پایا اپنے باپ دادوں کو ایک راہ پر، اور ہم ہیں انہی کی پیروی کرتے ہوئے۔ در حقیقت ان آیات میں اندھی تقلید سے منع کیا جا رہا ہے۔ آباء و اجداد ٹھیک راہ پہ بھی ہو سکتے ہیں اور ٹھیک راہ پہ نہیں بھی ہو سکتے۔ ہمیں یہ جان لینا چاہیے انہوں نے اپنا اصحاب دینا ہے، ہم نے اپنا اصحاب دینا ہے۔ تو کیا یہ اچھا ہو
کہ اگر ہم اپنے بڑوں کے جو عقائد، رسومات اور جو زندگی کے اصول انہیں اپنا رکھے ہیں ان کو اڈاپٹ کرنے سے پہلے ان کا بغور جائزہ لیں۔ اگر وہ بالکل ٹھیک ہے بہت ہی اچھی بات، لیکن اگر وہ ٹھیک نہیں ہیں، وہ اللہ اور اس کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ساتھ متصادم ہیں، تو پھر انہیں چھوڑ دیں اور صحیح راہ پہ آئیں۔ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ، وَمَن يُسْلِمْ، جس نے تسلیم کر لیا، جو فرما بردار ہو گیا، وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ، اور اپنا رخ کر لیا اللہ کی طرف۔ تو جس نے فرما بردار ہو کے اپنا رخ اللہ کی طرف کر لیا ہے، وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور وہ محسن، احسان کرنے والا، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ، تو بلا شبہ اس نے تمسک کر لیا، تھام لیا، پکڑ لیا، بالعروۃ الوثقیٰ، ایک مضبوط ترین سہارا۔ وَإِلَى اللَّهِ عاقبۃ الامور، اور اللہ کی طرف ہے عاقبت امور کی، کہ سارے کے سارے امور جو ہیں وہ اللہ کی طرف ہی لوٹتے ہیں۔ اب لفظ آیا تھا عروہ، بالعروہ، یہ ہینڈل جو لگا ہوتا ہے جو آپ اپنی مدد کے لیے پکڑ لیتے ہیں کہ مجھے جھٹکے نہ لگیں، میں گر نہ جاؤں، اس کو کہا جاتا ہے عروہ۔ یہ کڑا بھی آپ کہہ سکتے ہیں، ہینڈل بھی آپ کہہ سکتے ہیں، سہارا بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ اور دوسرا وثقہ، وثق، جو ہم کہتے ہیں نا، یہ بات میں پورے وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، اور وثوق کا لفظ اسی وثق سے بنا ہے، انتہائی قابل اعتماد، جس پہ یو کین ہیو فل ٹرسٹ۔ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، تو بلا شبہ وہ جس نے اللہ کے سامنے ہتھیار ڈال دیے، جس نے اللہ کے سامنے سر جھکا دیا، جو اللہ کا ہو گیا، تو اس نے پھر ایک مضبوط سہارا تھام لیا، اب اس کے گرنے کا کوئی خطرہ نہیں رہ گیا۔ وَإِلَى اللَّهِ عاقبۃ الامور، اور سارے جو امور ہیں وہ اللہ کی طرف ہی لوٹتے ہیں۔ اب لفظ آیا تھا محسن۔ محسن ہم کہتے ہیں احسن کام کرنے والا بھی کہتے ہیں، اور احسان کرنے والا بھی کہتے ہیں۔ اور احسان کرنے کی بنیادی شرط یہ ہوتی ہے کہ یہ کام کسی صلہ و ستائش کے بغیر ہو، کا مطلب ہوا بے غرض۔ اور احسان کرنا اللہ کی صفت ہے، تو جو بندہ اللہ کی صفت کو اپنا لے گا وہ اللہ کے قریب ہو جائے گا۔ اور اس کا ایک اور معنی جو ہے وہ مرتبہ احسان پہ بھی ہونا ہے، کہ بندہ اللہ تعالیٰ کو ہر دم محسوس کرتا ہے، تو جب وہ ہر دم اسی کو محسوس کرے گا تو پھر وہ اسی کے رنگ میں رنگ جائے گا۔ اب اصل سہارا تو اللہ کا ہی سہارا ہے، جو خالق بھی ہے اور مالک بھی ہے۔ تو جو پھر اپنے اللہ کو پالے پھر اسے کسی چیز کی فکر ہی نہیں رہ جاتی۔ ومن کفر، اب ایک تھا جس میں فرمانبرداری اختیار کر لی اور اللہ کا ہو گیا، اب دوسری پارٹی ومن کفر، جس نے کفر کیا، جس نے انکار کیا، فلا یحزن کا کفر، تو غمزدہ نہ کر دے آپ کو اس کا کفر کرنا۔ الینا مرجعہم، ہماری طرف ہے لوٹ کے آنا، ہماری طرف ہے مراجعت، فننبئہم بما عملوا، تو پھر ہم بتا دیں گے انہیں کیا عمل وہ کرتے رہے۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تعالیٰ علم رکھتے ہیں سینوں کی باتوں کا۔ نمتعہم قلیلا، ہم انہیں فائدہ اٹھانے دیں گے، ہم انہیں برتنے دیں گے، یہ جو نعمتیں دنیا کی ہم نے انہیں دے رکھی ہیں، جو مختلف صلاحیتیں ہم نے دے رکھی ہیں، نمتعہم قلیلا، برتنے دیں گے ہم انہیں تھوڑا سا، یا فائدہ اٹھانے دیں گے ہم انہیں تھوڑا سا، ثم نضطرہم الی عذاب غلیظ، پھر بے بس کر کے لے جائیں گے انہیں عذاب غلیظ کی طرف۔ غلیظ کا مطلب ہوتا ہے سخت، کڑا، گاڑا بھی کہتے ہیں اسے، تھک۔ اور نضطرو زرار سے بنا ہے،
کہ جبرن مجبور کر کے حالت اضطرار میں، اسی سے وہ اضطرار کا لفظ بھی بنتا ہے، مجبوری، بے بسی، لاچارگی کی حالت میں۔ پھر ایک لفظ آیا تھا بذات الصدور، اگر دونوں کو آپ الگ الگ کریں گے تو پھر ہمیں سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ ذات کہتے ہیں سیلف، انر سیلف، اور صدور، صدر آپ نے پڑھا ہوا ہے، سینٹر آف ایکٹیویٹی۔ سینے نے بھی میکسیمم جو ہمارے اعضاء اس طرح کے ہیں حواس والے، وہ سارے کے سارے اس کے اندر موجود ہیں۔ جیسے آپ کہتے ہیں سٹی صدر، شہر کی سرگرمیوں کا مرکز، یا ایک ملک کا ہم کہتے ہیں یہ صدر مقام، کیپٹل، کہ ساری رپورٹس آ رہی ہیں، فیصلے ہو رہے ہیں، اور آگے آرڈر جو ہیں وہ جاری ہو رہے ہیں۔ تو بذات صدور یعنی سینٹریلٹی آف یور انر سیلف۔ اور یہ یاد رکھیں ہر چیز اپنے محور پہ گھومتی ہے، تو یہ ایک ذات کی سینٹریلٹی ہے۔ والا انسالتا ہوں، اگر آپ ان سے پوچھیں، اگر آپ ان سے سوال کریں، من خلق السماوات والارض، کس نے خلق فرمایا ہے آسمان اور زمین کو؟ لَيَقُولَنَّ اللہ، تو کہیں گے اللہ تعالیٰ۔ قُلِ الْحَمْدُ ہے، تو آپ کہیں الحمدللہ، ساری کی ساری تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، ساری تعریفوں کا حقدار وہی خالق اور مالک ہے۔ بل اکثرهم لا یعلمون، لیکن بلکہ ان کی جو اکثریت ہے وہ اس حقیقت سے لا علم ہے۔ للہ ما فی السماوات والارض، اللہ تعالیٰ کا ہی ہے جو کچھ بھی ہے آسمان و زمین میں۔ ان اللہ هو الغنی الحمید، بے شک اللہ تعالیٰ ہے بے نیاز، حمد کیا۔ اب جو شخص اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کی جو پھیلی ہوئی نشانیاں ہیں، ہر طرف جو پھیلی ہوئی نشانیاں ہیں، ان پہ غور و فکر کرے گا تو وہ انہیں جاننے اور پھر اللہ کی صفات کو پہچاننے لگ جائے گا، اور وہ اس نتیجے پہ پہنچ جائے گا کہ یہ سب کچھ کسی لازوال اور ماہر ہستی کا بنایا ہوا ہے، وہی اس کا مالک ہے، وہی اس کا خالق ہے، اور وہی اس نظام ہستی کو چلا رہا ہے۔ اللہ تو غنی ہے اور ہم سارے فقیر ہیں، ہم اس پہ ڈیپینڈنٹ ہیں، ہماری زندگی بھی اسی کے مرہون ملت ہے، جو بھی صلاحیتیں قابلیتیں ہمارے پاس ہیں یہ بھی اسی کی دی ہوئی ہے، جو ہم کھا رہے ہیں یہ بھی اسی نے دیا، جو پی رہے ہیں وہ بھی اسی نے دیا، زندگی کے سارے وسائل اسی نے مہیا کیے، تو ہم سارے کے سارے اسی پر ٹوٹلی ڈیپینڈنٹ ہیں، ہمارا وجود اسی کا مرہون منت ہے، ہم اس کے محتاج ہیں، وہ ہمارا محتاج نہیں ہے، ہم اس کی کوئی مدد نہیں کر سکتے، جبکہ وہ ہر وقت ہمارے ساتھ ہے، ہر وقت ہمارے کام آتا ہے، اور ہر لحظہ ہمیں سنبھالے ہوئے۔ اگر سارے کے سارے لوگ مومن ہو جائیں اس کی شان میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتے، اور اگر سارے کے سارے انکاری ہو جائیں اس کے شان میں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں کر سکتے۔ وہ تو بے نیاز ہے، ہمیں ضرورت ہے اسے۔ وَلَوْ أَنَّا مَا فِي الْأَرْضِ، اور اگر ہو جائیں، وَلَوْ أَنَّا مَا فِي الْأَرْضِ، اگر ہو جائیں جو کچھ بھی ہے زمین میں، من شجرۃ، جتنے بھی درخت ہیں زمین میں، شجرہ، وَلَوْ أَنَّا مَا فِي الْأَرْضِ من شجرۃ، اور اگر ہو جائیں جو بھی زمین میں ہیں درخت، کیا ہو جائیں؟ اقلام، قلمیں، پین بن جائیں، قلم بن جائے۔ والبحر یمدہ من بعد سبعۃ ابحار، اور جو سمندر ہیں وہ سیاہی بن جائیں، اور اس کے بعد 7 سمندر اور بھی ان کی مدد کو آ جائیں، ان کو پیچھے بڑھانے کے لیے آ جائیں۔ ما نفدت کلمات اللہ، تو نہ ختم ہو پائیں گے کلمات اللہ تعالیٰ کے۔ ما نافذت کلمات اللہ، نہ ختم ہو پائیں گے کلمات اللہ کے۔ یہ نافذات کا لفظ جو ہے نا، خرچ ہو جائیں گے، کنزیوم ہو جائیں گے، سارے لکھ لیے جائیں گے، دیٹس ناٹ پاسبل۔ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ ہے عزت والا اور باحکمت۔ ما خلقکم،
ما خلقکم، نہ تو تمہارا خلق کرنا، ولا باسکم، اور نہ تمہیں باس کرنا، تمہیں اٹھا کھڑا کرنا، الا کا نفس واحدہ، مگر جیسے وہ نفس واحدہ کا۔ ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا، دیکھنے والا ہے۔ اب یہ تھوڑی سی وضاحت بھی کر دوں، لفظ آیا تھا یمدہ، والبحر یمدہ۔ یمدہ کا روٹ ورڈ ہے مدد، میم دال دال، مدد، جیسے ہم نے کہتے ہیں مدد کرنا، ٹو ایکسٹینڈ ہیلپ، اصل میں ایکسٹینڈ والا اس کا میننگ ہے ایکسٹینڈ کرنا، ایڈ کریں، مدد دیں۔ اور سیاہی کے لیے جسے ہم انک کہتے ہیں، اس کے لیے لفظ آیا ہے مداد، اسے لکھنے میں مداد لکھا جاتا ہے، کیونکہ سورہ الکاف کی آیت نمبر 109 ہے، کل لو کان البحر مدادن، اگر ہو جائیں سارے کے سارے سمندر سیاہی بن جائیں، سیاہی ہو جائیں، مداد لکلمات ربی، لکھنے کو کلمات اللہ تعالیٰ کے، لنفد البحر، ختم ہو جائیں گے سمندر، قبل ان تفد کلمات ربی، قبل اس کے کہ ختم ہو پائیں، خرچ ہو پائیں تیرے رب کے کلمات۔ ولو جئنا بمثلی مددا، چاہے اتنے ہی اور لے آؤ ان جیسے۔ اب میں ترجمہ میں پڑھ رہا ہوں، کہہ دیں کہ اگر میرے رب کی باتوں کو لکھنے کے لیے سمندر سے ہی بن جائے تو وہ بھی میرے رب کی باتیں ختم ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جائیں گے، گو اس جیسے اور بھی اس کی مدد میں لے آئے۔ تو یہ دو آیات ہیں جن میں اس طرح کا ذکر آیا ہے۔ اب ان کو تھوڑی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کلمات سے مراد اللہ تعالیٰ کی باتیں ہیں۔ بھئی کلمے سے مراد بات ہوتی ہے، ان کا کہا ہوا، اور یہ باتیں ہمارے پاس قرآن کریم کی شکل میں محفوظ ہیں، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت سے ہم تک پہنچی ہیں۔ اب ہر دور میں ان کلمات کو ایکسپلین کرنے کے لیے، ان کا مفہوم بیان کرنے کے لیے کوششیں ہوتی رہی ہیں، ترجمے لکھے جاتے رہے ہیں، تفاسیر لکھی جاتی رہی ہیں، اور ایک محتاط اندازے کے مطابق تقریباً 80,000 تفاسیر آج تک لکھی جا چکی ہیں، لکھی جا بھی رہی ہیں، اور انشاءاللہ لکھی جاتی رہیں گی۔ لیکن اس کے باوجود اگر ہم آج کے دور کی بات کریں کہ 80,000 بھی لکھی جا چکی ہیں، آج بھی ہمیں قرآن کریم میں کئی ایسے پہلو ملتے ہیں جو تشنا طلب ہیں، ان کی وضاحت کی ضرورت ہے، ان کو کھولنے کی ضرورت ہے۔ اب کیوں ایسا کرنا پڑا ہے؟ یہ اللہ کے کلمات ہیں، اللہ سے زیادہ جامع کسی کی بات نہیں ہو سکتی، اس کی جامعیت اتنی ہے کہ عقل انسانی اس کا احاطہ کرنے سے قاصر ہے۔ اور دوسرا یہ، بلکہ دو پہلو ہیں جو میں سمجھتا ہوں، کہ ایک تو وہ ہے کہ اس کی جامعیت ایسی ہے کہ عقل انسانی اس کا احاطہ ہی نہیں کر سکتی، اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ ان کلمات میں ایسی حقیقتیں پوشیدہ ہیں جو ان کے لیے ایک وقت مقرر کیا گیا ہے، اس وقت پہ ہی اشکار ہوں گی۔ کئی حقیقتیں ہیں جب قرآن نازل ہوا تھا اس کے بعد سے آج سے تقریباً 1400 سال سے زیادہ اس کے دوران وہ اشکار ہوئی ہیں۔ سائنس ان ساری چیزوں کی معترف ہے، آلدو قرآن کسی سائنس کا محتاج نہیں ہے، میں صرف ایک جنرل انڈرسٹینڈنگ کی بات کر رہا ہوں، اور لیکن ابھی بھی ایسی حقیقتیں موجود ہیں جن کو ابھی کھلنا ہے، اور ہر دور میں کوئی نہ کوئی نئی حقیقت، اس کی نئی حقانیت جو ہے وہ سامنے آتی رہے گی، اور کھلے گی کس پہ؟ جو اس کے لیے کوشش کریں گے، جو اس کی طلب کریں گے، ہر ایک کے اوپر نہیں کھلیں گی۔ الم ترى ان اللہ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل۔ الم ترى، کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ کیا غور نہیں کرتے ہو؟ کچھ سوچتے سمجھتے ہو نہیں ہو؟ ان اللہ یولج اللیل فی النہار، کہ اللہ تعالیٰ داخل فرما دیتا ہے رات کو دن میں۔ اسے آپ داخل فرما دیتا بھی کہہ سکتے ہیں، آپ اسے ضم کرنا بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ ولج کا لفظ ہے جسے یولجا بنتا ہے،
یولج اللیل فی النہار و یولج النہار فی اللیل، اللہ تعالیٰ داخل فرماتا ہے رات کو دن میں اور داخل فرما دیتا ہے دن کو رات میں۔ وسخر الشمس والقمر، اور اللہ کریم نے مسخر فرما دیا ہے شمس و قمر کو، کل یجری الی اجل مسمی، ہر ایک چلے جا رہا ہے، ہر ایک جاری ہے، ہر ایک متحرک ہے، الی اجل مسمی، اجل مسمی تک۔ وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خبیر، اور بلا شبہ اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ یولج اللیل فی النہار و یولج النہار فی اللیل، اب اس سے ملتی جلتی کئی آیات جو ہیں قرآن کریم میں مذکور ہیں، اور 3 مفاہیم ہمیں ملتے ہیں۔ نمبر 1، جیسے یہاں پہ ترجمہ لکھا ہوا ہے کہ ہم داخل کرتے ہیں رات کو دن میں اور داخل کرتے ہیں دن کو رات میں۔ ایک دوسرا لفظ بھی استعمال کیا جاتا ہے، ہم نکالتے ہیں رات کو دن میں سے اور دن کو رات میں سے۔ اور ایک تیسرا، ہم ادھیڑ لیتے ہیں رات پر سے دن کو اور دن پر سے رات کو۔ اب اللہ تعالیٰ کے ان ارشادات میں اگر آپ تفکر کریں گے تو یہ بات سامنے آئے گی کہ دن اور رات زندگی کی 2 طرزیں ہیں۔ دن اور رات جو ہیں 2 حواس ہیں جن میں ہماری زندگی سفر کرتی ہے، ایک کا نام دن، ایک کا نام رات۔ دن کا حواس کا تعلق ظاہر کے ساتھ ہے، جبکہ رات کے حواس کا تعلق باطن کے ساتھ ہے۔ دن کے حواس میں آپ زمان و مکان کی پابندیوں میں جکڑے ہوئے ہیں، اور رات کے حواس میں ہم زمان و مکان کی پابندیوں سے آزاد ہیں۔ آپ خود غور کر لیں، وہ جو رات کو آپ خواب دیکھتے ہیں، ظاہری طور پہ تو آپ سوئے ہوئے ہیں، آنکھیں بھی بند ہے، جسم ادھر پڑا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ چل پھر بھی رہے ہیں، آپ سن بھی رہے ہیں، آپ بول بھی رہے ہیں، آپ کھا پی بھی رہے ہیں۔ جدھر آپ سوچتے ہیں اسی گھڑی آپ ادھر پہنچ جاتے ہیں بغیر کسی ٹکٹ کے۔ خواب میں اگر آپ سوچتے ہیں میں نے لندن جانا ہے تو نیکسٹ مومنٹ آپ لندن میں ہوتے ہیں، کوئی ویزا نہیں لیا تو ٹائم اور اسپیس کی پابندی نہیں ہے۔ تو ان 2 کی بات، ایک وہ دن کی آواز کی بات ہو رہی، ایک رات کی آواز کی بات۔ باقی انشاءاللہ جن جن صاحبان کو دلچسپی ہو وہ اس سبق کے بعد سارے بیٹھے ہوئے ان سے آپ زیادہ پڑھتے ہیں۔ تو لفظ آیا تھا اجل مسمی۔ اجل مسمی کیا ہے؟ ایک طے شدہ وقت، ایک لیٹ ڈاؤن ٹرم یا پرسکرائب ٹرم، کوئی بھی آپ اس کے لیے میننگ استعمال کر سکتے ہیں۔ ذالک بان اللہ هو الحق، یہ اس لیے کہ یقیناً اللہ ہی حق ہے۔ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلُ، اور بلا شبہ جنہیں یہ پکار رہے ہیں اللہ کو چھوڑ کے وہ سب باطل ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، بے شک اللہ تعالیٰ ہے سب سے اعلیٰ، سب سے بڑا۔ اب اللہ کریم نے اس کائنات کو بنایا ہے، وہی اس کا مالک ہے اور وہی اس کا نظام کو چلا رہا ہے۔ تو حق بندگی تو یہ ہوا کہ ہماری توجہ لمحہ بھر کے لیے بھی اس ذات حقیقی کے سوا کہیں نہ جائے، کیونکہ اللہ کے سوا باقی سب مخلوق ہے۔ اگر آپ اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کو اپنا حاجت روا بنا رہے ہیں، اس کا مطلب کہ آپ مخلوق سے امیدیں لگا رہے ہیں۔ آپ نے اللہ کو چھوڑ دیا، ایک سائڈ پہ کر دیا اور مخلوق سے امیدیں لگا لی، یہ تو گھاٹے کا ہی سودا ہے، اور یہ بھی شرک ہے۔ الم تری ان الفلک تجری فی البحر، الم تری، کیا تم دیکھتے نہیں ہو، کیا تم توجہ نہیں کرتے ہو؟ ان الفلک تجری فی البحر، کہ کشتی چلتی ہے بحر میں، بنعمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی نعمت سے۔ اور پرپس کیا اس کا؟ لیرینکم من آیاتہ، تاکہ دکھائے تمہیں وہ اپنی نشانی۔ ان فی ذالک لآیۃ لکل صبار شکور، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ہر صبر کرنے والے اور شکر کرنے والے۔ اب لفظ آیا تھا الفلک۔ الفلک ہوتا ہے کوئی بھی ایسی چیز جس میں موجوں کو چیرتے ہوئے آگے بڑھنے کی صلاحیت ہو۔
جیسے کشتی ہیز دی ابیلٹی ٹو سویم اکراس، فار ایگزامپل اے بوٹ. اس طرح صبار، صاد با را، پکا صبر کرنے والا. جب آپ کہہ لیں گے اصلی یا حقیقی صبر، انگلش میں آپ کہہ سکتے ہیں اسٹیڈ فاسٹ، ویریلی پیشنٹ. اگر ہم پیشنٹ ترجمہ کریں صبر کا. اب جس طریقے سے ایک کشتی پانی کی موجوں کو چیرتے ہوئے آگے بڑھتی ہے، اسی طریقے سے ہم جو زمین میں رہ رہے ہیں ایک ہوا کے غلاف کے اندر، تو ہم ہوا کے غلاف کو چیرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں. اب زندگی کی اس روانی کا جو مقصد ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو دیکھ کر اس خالق اور مالک کے حقیقی کو پہچاننا ہے. اب کامیابی کا نسخہ جو ہمیں تعلیم کیا جا رہا ہے کہ راہ حق کی سفر میں آنے والے مشکلات کا خندہ پیشانی کے ساتھ سامنا کیا جائے، اور جو اللہ کریم نے آپ کو صلاحیتیں اور وسائل دیے ہوئے ہیں ان کو بہترین انداز میں استعمال کریں. وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظُّلَالِ، وَإِذَا غَشِيَهُمْ، جب ان پہ چھا جائے، غشی کور کر لے، چھا جائے، موجن ایک موج، کَالظُّلَالِ جیسے وہ ایک سائبان. تو جب سائبان کی طرح ایک موج ان پہ چھا جائے، جب اگر کشتی آپ جا رہی ہے سمندر میں، دریا میں، اور بڑی بڑی لہریں اٹھ کے آگے چھا جائیں، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، تو پکارنے لگتے ہیں رب کو خالص ہو کے، مخلص ہو کے، اسی کے دین کے. یہ سمندر والی بات اور کشتی والی بھی اپنی جگہ ہے، لیکن اگر آپ زندگی کا اپنے سامنے اپنی زندگی کو ذرا کریں، اس کا جائزہ لیں، ایسے مقامات آتے ہیں، ایسے لمحے ہمیں یاد ہیں کہ جب ہمیں لگا کہ اللہ کے سوا ہمارا کوئی مدد نہیں کر سکتا، کوئی یار دوست کسی کام نہیں آ سکتا. تو اس وقت ہم بھی بڑے خلوص کے ساتھ کہ یا مولا اب معاف کر دے، میں بالکل ٹھیک ہو جاؤں گا، میں آپ کے سارے حکموں پہ عمل کروں گا، میں آپ کے حبیب کے قدموں کا غلام ہوں، میں انہی کے کہے پہ چلوں. ان دونوں چیزوں کو سامنے رکھ. فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ، تو جب وہ انہیں نجات دے دیتا ہے خشکی کی طرف، یا جب وہ مشکلیں اللہ تعالیٰ دور فرما دیتے ہیں، فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، تو ان میں سے کچھ ہیں جو میانہ روی پہ رہتے ہیں. کچھ تعداد ہے جو انہوں نے کہا تھا، جو انہوں نے وعدے وعید کیے تھے، ان کا بھرم رکھتے ہیں اور معتدل چال کرتے ہیں. اس کا دوسرا معتدل کا ایک اور میننگ ہوتا ہے اسٹیبل، وہ پھر بیلنس رہتے ہیں. وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا، نہیں کوئی انکار کرتا ہماری نشانیوں سے. وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا، نہیں کوئی انکار کرتا ہماری نشانیوں سے. إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ کفور، مگر ہر ایک بے وفا اور ناشکرا. خطار، خے تے رے، اس کا ایک معنی غدار بھی ہے، ٹریٹر. اس کا ایک معنی مکار بھی ہے، اس کا ایک معنی ہیلا گر بھی ہے، ہیلے کرنے والا. پرفیڈیسیس، ڈس لائل، ٹریٹر، یہ سارے ترجمے خطار. اب لفظ آیا تھا دین کا. آئی ایم شیور اس کے میننگ آپ کو بہت کلیئر ہے کہ بھائی قاعدہ قانون، آئین زندگی، ہم کہتے ہیں کوڈ آف کنڈکٹ، کوڈ آف کنڈکٹ اور طرز فکر. اب ایک عمومی مشاہدہ یہ ہے کہ جب ایک آدمی مشکلات میں گھر جاتا ہے کہ سارے سہارے جن پہ اس نے تکیہ کیا ہوتا ہے وہ ایک کر کے ٹوٹ جاتے ہیں، اور اسے یہ یقین ہو جاتا ہے کہ اب اللہ کے سوا کوئی اور کام نہیں آ سکتا. اب یہ حقیقت بذات خود انڈیکیٹ کرتی ہے کہ آپ کے اپنے انر سیلف میں، آپ کے اپنے انر سیلف میں یہ موجود ہے، یہ ہے وہ جو فطرت ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہی میرا خالق اور حقیقی مالک. تو اب پھر آپ اصل کی طرف لوٹتے ہیں، اور وہ خالق اور مالک اتنا مہربان ہے اور اتنا عظیم ہے
کہ اپنے بندے کی پکار پہ اس کی مدد کرتا ہے، اسے اس مصیبت سے نکال دیتا ہے۔ اب اس حقیقت کا تقاضا تو یہ ہے کہ آدمی اپنے اصلی خالق اور مالک کا درک کبھی نہ چھوڑے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، یا ایھا الناس، اے لوگو، یہ ایک عام خطاب ہے سب کے لیے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا ربکم، تقویٰ کرو، تقویٰ حاصل کرو اپنے رب کا، بخشاؤ اور خشیت رکھو، ایک احساس رکھو۔ یوم لا یجزی والد عن ولد، جس دن نہ جزا ہوگا کوئی والد اپنی اولاد کا، کوئی والد جزا نہیں دے سکے گا، کوئی والد بدلہ نہیں دے سکے گا اپنی اولاد کا۔ ولا مولود، اور نہ وہ اولاد یا بیٹا، مولود ویسے بچے کو کہتے ہوتے ہیں، اب بیٹا کیا ہے، جو اس کی ولدیت، اس کی اللہ۔ ولا مولود اللہ ہوا جازن ام والد شیء، اور نہ کوئی مولود کہ جزیہ ہو اپنے والد کا کسی شے میں۔ اور جزیہ کیا ہوتا ہے؟ رینسم، کسی کو جان چھڑانے کے لیے جو آپ پیمنٹ کرتے ہیں، وہ خواہ پیسہ ہو، وسائل ہو، کچھ بھی ہو، تو نہ والد جو ہے وہ بدلہ دے سکے گا اپنی اولاد کو، اور نہ اولاد جو ہے وہ کچھ پے آف کر کے اپنے والد کو چھڑا سکتی ہے۔ ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ برحق ہے۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، تو دھوکے میں نہ ڈال دے تمہیں یہ حیات دنیا۔ ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور نہ فریب دے پائے تمہیں کوئی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کوئی بھی داغا باز۔ اب لفظ آیا تھا خشوع۔ خشوع اس کا میننگ جو ہے، اب ایک آیت ہے وَخَشِیَ الرَّحْمَنُ بِالْغَیْبِ، اس سے ہمیں صحیح میننگ اس کا ملتا ہے، اور وہ محسوس کرتے ہیں الرحمن کو بن دیکھے۔ تو ڈر کہنا، یہ بھی ڈر کی ہم ایک قسم کہہ سکتے ہیں، لیکن پیورلی ڈر نہیں، کہ ہر دم آپ کو ایک شدید احساس ہو، ہر دم آپ اسے فیل کریں، آپ ایک فکر مندی ہو آپ کی، وہ ہوتی ہے خشیت۔ اب دوسرا لفظ آیا یغرنکم باللہ، اللہ کے بارے میں دھوکہ۔ اب اس ایک ذریعہ تو صاف طور پہ بتا دیا گیا، وہ ہے دنیا کی چمک دمک۔ ایک ذریعہ تو ادھر صاف بتا دیا کہ زندگی، اور اس کے بارے میں کئی دفعہ آیا کہ بھئی یہ دنیا جو ہے محض ایک دھوکہ ہے، اور اس سے جو فائدہ اٹھانا ہے وہ بھی ایک وقتی ہے، ایک جز وقتی اور انتہائی قلیل ہے۔ پھر ہمیں تھوڑا سا غور کرنا چاہیے کہ اور ایسی کون کون سی چیزیں ہیں جو ہمیں اللہ کریم کے بارے میں دھوکے میں ڈال دیتے ہیں، اور ہم پھر نظریں کسی اور طرف پھیر لیتے ہیں۔ عام طور پہ جواب ملتا ہے کہ جی شیطان، یہی عام طور پہ جواب ملتا ہے جی شیطان۔ بات یہ ہے شیطان کا تو کام ہی یہ ہے، شیطان کا تو کام ہی ہے کیا وہ بلا دے، وہ پھسلا دے۔ دیکھنا تو یہ ہے کہ اللہ کریم نے آپ کو جتنی نعمتوں سے نوازا، آپ کو عقل دی، آپ کو سمجھ دی، اتنی صلاحیتیں دیں، علم دیا، تو آپ نے پھر کیا کیا کہ وہ کل کو شیطان نے ایک طرف کھڑے ہو جانا ہے۔ اب ذرا اس آیت کو ذرا ذہن میں لائیے، یہ ترجمہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ شیطان کہے گا میرا تمہارے اوپر کوئی زور نہیں تھا، میں نے تو دعوت دی اور تم نے اس دعوت کو قبول کیا۔ بھئی مجھے اللہ سے بڑا ڈر لگتا ہے، یہ ہے جو کل کو شیطان نے کہا۔ وہ تو یہ کہہ رہا ہے مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے، میرا تمہارے اوپر کوئی زور نہیں تھا، میں نے دعوت دی، تم نے اس دعوت کو قبول کیا، آج اپنا کیا جا کے بھوگ دو۔ شیطان اپنا کام کر رہا ہے، ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہم کیا کریں، ہم کے نادانی میں ایسا کام نہ کر بیٹھیں جو اللہ اور اس کے حبیب کی ناراضگی کا سبب بنے۔ اس کا مطلب یہ بنا کہ جب ہم نے یہ دیکھنا ہے
تو اس میں ایک غلطی جو لگتی ہے کہ جو کچھ ہمیں حاصل ہوتا ہے ہم اسے اپنی صلاحیتوں کا نتیجہ وہ جاننے لگ جاتے ہیں، اپنی خواہشات میں لگ جاتے ہیں. آپ سوچیں گے تو اور بھی بڑی چیزیں آپ کو ملیں گی جو آپ کو اللہ کی راہ سے سائڈ پہ کر دیتے. اب آخری آیت، اور اس آخری آیت پہ ذرا غور سے دیکھیے گا. ان اللہ عندہ علم الساعہ، بے شک اللہ تعالیٰ کے پاس ہے علم الساعہ. وہ جو نزل الغیث ہو، اور وہ نازل فرماتا ہے بارش. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور اسے معلوم ہے جو کچھ بھی ہے ارحام میں. ارحام رحم سے بنا، اس کا پلورل ہے ارحام. وہ مادہ کا پیٹ آپ کہنا چاہتے ہیں تب بھی، آپ ماؤں کا پیٹ کہنا چاہیں تب بھی ایک ہی بات. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کوئی نفس یہ نہیں جانتا کل وہ کیا کسب کرے گا. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، نہ کوئی نفس یہ جانتا ہے کہ کس جگہ وہ مرے گا. ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہے علم رکھنے والا، خبر رکھنے والا. اب غیث آلریڈی ہم نے پہلے ڈسکس کیا تھا کہ اس سے مراد ایک وسیع علاقے پہ پھیلی ہوئی عام طور پر جو فائدہ مند بارش ہوتی ہے اسے غیث کہا جاتا ہے. دوسرا لفظ جو بڑا انٹرسٹنگ ہے وہ تدری. آپ دیکھیں اس آیت میں تقریباً دو دفعہ یہ لفظ آیا ہے تدری. یہ دری دال رے یہ سے بنا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ جانتا ہے، واقف ہے، کسے پتہ ہے. لیکن اس کا جو روٹ ہے دری، اس سے بننے الفاظ میں ادری، ادرا، تدری، تدرون، ادرا، ادراک، یدری اور یدری کا شامل ہوتے ہیں. لیکن انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ اگر آپ یہ سارے کے سارے الفاظ نکالیں یہ سب کے ساتھ کوئی نہ کوئی نیگیٹو پارٹیکل لگا ہوگا. سب کے ساتھ کوئی نہ کوئی نیگیٹو پارٹیکل یعنی کہ منفی سی اے کے ساتھ استعمال ہوئے. آپ ان کے ساتھ ہمیشہ ما، لم، لا یا ان، ان میں سے کوئی نہ کوئی دیکھیں. کبھی بھی اکیلا استعمال نہیں ہوا کہ نہیں جانتے ہو، نہیں علم تم. اب تھوڑی سی بات کرتے ہیں علم الساعہ. سات عام طور پہ مومنٹ، ایک لمحہ اسے کہا جاتا ہے. تو علم الساعہ سے پھر بنا سات کا علم، اور سات جیسے ہم نے کہا لمحہ. اب غور کریں کہ جو ہماری زندگی ہے یہ تو لمحوں سے ہی عبارت ہے. ایک لمحہ آیا وہ گزر گیا، دوسرا آ گیا، اس کے بعد اگلا اگلا اگلا. تو علم الساعہ سے مراد ہو گیا ہماری زندگی کی مہلت کے جو لمحے، اس کے بارے میں جاننا، اس حقیقت کو جاننا. تو اس سے ہم یہ بھی مراد لے سکتے ہیں وہ کون سا لمحہ ہے جو اس مہلت کا خاتمہ ہوگا، اور اس کو آپ ظہور نتائج کا لمحہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ کس مومنٹ پہ آپ کو پتہ چلے گا ہاں جی جو میں نے کیا اس کا کیا مجھے ملنا. اب چلتے ہیں ارحام کی طرف. ارحام میں کیا ہے؟ اب آج کل ایک سائنسی دور ہے. میں نے دیکھا کہ بڑے لوگ جو ہیں وہ ایک کہ دیکھیں جی یہ کون سی ایسی بات ہے، آپ تو الٹرا ساؤنڈ موجود ہے اور بھی کئی طرح کے آلات موجود ہیں کہ ماں کے پیٹ میں موجود ہے، بچہ جو ہے اس کی جنس جو ہے، ہم اصل میں جنس کو جاننا بھی بہت بڑا کارنامہ سمجھتے ہیں اور یہ بھول جاتے ہیں یہ جنس کا جاننا بھی اللہ کے دیے ہوئے علم کی وجہ سے ممکن ہو کہ ماں کے پیٹ میں بچے کی جو جنس ہے اس کا بھی پتہ چل جاتا ہے، بچے کی صحت کا بھی معلوم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن کیا یہ آلات بتا سکتے ہیں یہ جو چار چیزیں اس آیت میں دی ہوئی ہیں کہ بچہ کیا نصیب لے کے آ رہا ہے، اس کا اخلاق اور کردار کیسا ہوگا، کیسی تعلیم حاصل کرے گا، نیک ہوگا کہ بد ہوگا، سرکش ہوگا کہ باغی ہوگا، کیسے اعمال کرے گا، کب، کہاں اور کن حالات میں مرے گا،
کیا کوئی اللہ آپ کو بتا سکتا ہے؟ یہ سب خالق اور مالک حقیقی کو معلوم ہے۔ سورہ الرعد کی آیت نمبر جو 8 ہے اس میں ارشاد ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ایک ایک حاملہ کے پیٹ سے واقف ہے، جو کچھ اس میں بنتا ہے وہ اسے بھی جانتا ہے، جو اس میں کمی بیشی ہوتی ہے وہ اسے بھی جانتا ہے، وہ تو اس سے بھی باخبر رہتا ہے ہر چیز کے لیے، اور ہر چیز کے لیے اس کے ہاں ہے ایک مقدار مقرر۔ تو اس آخری آیت میں 4 چیزوں کا بیان ہوا جو ایک شخص کی پوری زندگی پہ محیط ہے۔ نمبر 1، آنے والا کیا نصیب لے کے آ رہا ہے۔ دوسرا، اس دور زندگی میں اس کے اعمال کیسے ہوں گے۔ نمبر 3، اسے کب موت آئے گی۔ چوتھا، اسے کہاں اور کن حالات میں موت آئے گی۔ صدق اللہ العظیم۔ تو ایک مختصر سا خلاصہ جو آج ہم نے یہ 2 رکوع پڑھے کہ اللہ کریم نے انسان کے لیے زمین و آسمان میں سب کچھ مسخر کر دیا ہے۔ اب ایک طریقہ یہ ہے کہ اللہ کی اس تسخیر کو ہم صرف مادی حدود میں استعمال کریں، لیکن دوسرا اور احسن طریقہ یہ ہے کہ ان وسائل کو اس لیے استعمال کیا جائے کہ اللہ نے یہ وسائل ہمارے لیے پیدا کیے ہیں۔ دوسری بات، اندھی تقلید اکثر گھاٹے کا سودا ہوتی ہے، خواہ یہ والدین کی ہی کیوں نہ ہو۔ ہم نے یہ پہلے بھی پڑھا تھا، اتباع کرنی ہے تو اس کی کرو جو بذات خود اللہ کی راہ پہ ہو۔ تیسری بات، اللہ تعالیٰ کے علوم کا احاطہ کرنا ناممکن ہے، مگر جتنا وہ چاہے وہ عطا کر دے۔ اس ذات کے کلمات کو ان کے حقیقی مفہوم کے مطابق بیان کرنا کسی کے بس کی بات نہیں، اور نہ ہی اس کے لیے وسائل اس دنیا میں موجود ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کے جو رسول ہیں ان کے ذمہ پیغام حق کو اس کے بندوں تک پہنچا دینا ہے۔ اب اسے قبول کرنا یا قبول نہ کرنا یہ ہر نفس کا اپنا اختیار ہے۔ عقل مند اور جو ذی شعور ہوتے ہیں وہ اس پیغام کو قبول کر کے ان پہ عمل پیرا ہو جاتے ہیں اور اپنی زندگی سنوار لیتے ہیں، اور بے شعور اس کا انکار کرتے ہیں اور اپنی خواہشات کو اولویت دیتے ہیں۔ اب یہ جو زندگی کی روانی ہے اس کا مقصد اور کچھ بھی نہیں مگر یہ کہ اللہ کی نشانیوں کو دیکھ کر ہم اپنے خالق اور مالک حقیقی کو جاننے لگ جائیں، اسے پہچاننے لگ جائیں، تاکہ حق کے بندگی جو ہے وہ صحیح طور پہ عطا ہو سکے۔ اور سب سے مضبوط، اب زندگی میں ظاہر مشکلات بھی آتی ہیں، تو سب سے مضبوط اور سب سے پائیدار سہارا اللہ تعالیٰ کا ساتھ ہے، اور یہی محسنین کی طرز ہے۔ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اسے مخلوق سے سہارے طلب کرنا یا ان پہ تکیہ کرنا شرک ہے۔ ہر شے کے لیے ایک اجل مسمہ ہے، یعنی عمل کے لیے ایک مدت مختصر ہے، ایک ٹرم لے ڈاؤن ہے، اور اس کے خاتمے پہ ہر ایک کو اپنے خالق اور مالک کے سامنے پیش ہو کے اپنے اعمال کا خود حساب دینا ہے۔ نہ والد بیٹے کے کام آ سکتا ہے، نہ بیٹا باپ کے کام آ سکتا ہے۔ اب زندگی کی احسن طرز پھر یہ بنی کہ ہم اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ طرز فکر کو نبی پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز عمل کے مطابق اپنائیں۔ اس دعا کے ساتھ کہ اے اللہ، ہمارے خالق مالک اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وسلم۔